اور عجیب بات یہ ہے، میں ایک بات تفسیر کے مطالعے کے دوران بہت سوچ رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس کے لیے بعض تفاسیر کا مطالعہ بھی کیا اور مجھے پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ میں اس پہ سوچتا تھا کہ ان دو چیزوں کا آپس میں جوڑ کیا ہے، آپ بھی اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت نے اتنی قسمیں اٹھائیں، یہ 11 قسمیں اٹھا کر ایک مضمون بیان فرمایا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان کے طبیعت میں ہم نے گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور انسان میں نیکی کا مادہ بھی، نیکی کا تقاضا بھی رکھا ہے۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، خوش قسمت وہ ہے کہ جس نے نیکی کے تقاضے پر عمل کیا، اور بد قسمت وہ ہے کہ جس نے گناہ کے تقاضے پر عمل کیا۔ یہ بات مکمل فرمائی اور آگے پھر اللہ نے ایک مثال دی ہے، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ آگے فرمایا کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنب فسواها ولا يخاف عقباها۔ مثال کیا دی ہے؟ اب اس مثال میں، اس پورے مضمون میں جوڑ کیا ہے؟ میں یہ جوڑ تفاسیر میں تلاش کرتا رہا کہ ان میں جوڑ کیا ہے۔ مضمون کون سا بیان کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کو جھٹلا دیا، ان کی بات کو نہیں مانا، اور کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم آپ سے ایک دلیل مانگتے ہیں۔ وہ دلیل یہ ہے کہ سامنے چٹان ہے، اس پہاڑی تھی، اس کا نام تھا کاتبہ، وہاں ایک چٹان تھی، آپ اس سے ایسی اونٹنی نکالو جو 10 ماہ کی ہو اور گبن اونٹنی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی، آپ اس پہاڑی سے، چٹان سے نکالو، ہم آپ کو نبی مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام فرمایا اگر وہ آ گئی تو پھر؟ انہوں نے کہا جی ہم مان لیں گے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اس چٹان کے اندر اونٹنی آئی، اور جب اونٹنی نکلی چٹان سے تو 10 ماہ کی گابن تھی، اور تھوڑی دیر بعد اس کا بچہ بھی پیدا ہو گیا۔ اب اونٹنی بھی ہے اور بچہ بھی ہے۔ جب یہ اونٹنی آ گئی تو ان کی مجرم قوم نے ماننے سے پھر بھی انکار کر دیا۔ صالح علیہ السلام فرمایا اب ان کو مانو تم۔ اب وہ اونٹنی ایسی جس کو قرآن کہتا ہے ناقۃ اللہ، عام اونٹنی تھی، اللہ فرماتے ہیں اللہ کی اونٹنی تھی۔ اونٹنیاں تو ساری اللہ کی ہوتی ہیں، لیکن صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو خدا نے ناقۃ اللہ کیوں فرمایا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عام ترتیب سے ہٹ کر پیدا ہوئی تھی، عام ترتیب سے ہٹ کر پیدا ہوئی۔ اس لیے جو بھی دنیا میں آتا ہے اللہ کے کلمہ کن سے آتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ کہتے ہیں، کیوں؟ وہ پیدا تو کلمہ کن سے ہیں لیکن عام ترتیب سے ہٹ کر ہے، انہیں کلمۃ اللہ کہا۔ ہر آدمی میں روح اللہ ڈالتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ فرمایا۔ کیوں؟ عیسیٰ علیہ السلام کی جو روح جسم کے اندر ڈالی ہے عام روٹین سے ہٹ کر آئی ہے، روح اللہ فرمایا۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کیوں کہا؟ عام اونٹنی ملتے ہیں اور اس کے اندر 10 ماہ لگتے ہیں، پھر اونٹنی پیدا ہوتی، اونٹنی بچہ جنم دیتی ہے، پھر اونٹ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ بالکل روٹین سے ہٹ کر تھی، اس کو ناقۃ اللہ فرمایا۔ اب جب اللہ کی اونٹنی ہے تو عام اونٹنی جیسی تو نہیں ہوگی نا، اللہ کی اونٹنی ہوگی۔ تو جس دن حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جاتی کنویں کا پانی پینے کے لیے تو سارے کا سارا کنواں پی جاتی، سارا کنواں، اکیلی اونٹنی پی جاتی پورے کنویں کا پانی۔ اب باقی جانور پانی نہیں پی سکتے تھے، تو صالح علیہ السلام فرمایا بھی دیکھو تم نے اللہ سے مانگی ہے، یہ خدائی اونٹنی ہے، عام اونٹنی کی طرح نہیں ہے، تو ایک دن پانی یہ پیے گی اور ایک دن پانی تمہارے جانور پئیں گے۔ جس دن یہ پیے گی اب تم اور تمہارے جانور پانی نہیں پی سکتے، اور جس دن تم اور تمہارے جانور پئیں گے یہ اونٹنی پانی نہیں، ایک دن اس کا ایک دن تم سب کا۔ تم نے منہ مانگا، معجزہ مانگا ہے، تو اب اسی کے مطابق اللہ نے دیا ہے، اس کو اب خیال کرو تم۔ وہ جو ایک دن ان کا بنتا تھا، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور کنویں میں سے کوئی اور پانی نہ پی سکتا، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس دن اس اونٹنی کا دودھ دھوتے اور اتنا دودھ نکلتا کہ پوری قوم کے سارے برتن بھر جاتے، اتنا دودھ نکلتا کہ قوم کے سارے برتن پھولے جاتے۔ تو جب دودھ ملا ہے اب آپ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے متبادل ان کو انتظام بھی فرما دیا، لیکن قوم بہت ڈھیٹ اور ضدی قسم کی تھی۔ بالآخر ان نے فیصلہ کیا کہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دینا چاہیے۔ صالح علیہ السلام نے سمجھایا کہ دیکھو تم نے مانگا ہے، تمہارے مانگنے پر خدا کی طرف سے دلیل آئی ہے، اب اس اونٹنی کو خراب اور تنگ نہ کرنا ورنہ تم زندہ نہیں رہ سکو گے۔ ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو مار دے۔
اب اونٹنی کو مارے کون؟ اس کے لیے صالح علیہ السلام کی قوم میں 2 عورتیں تھیں اور دونوں خوبصورت عورتیں تھیں۔ ان دونوں عورتوں نے کہا کہ ایک میں اور ایک میری بیٹی، دونوں عورتوں نے کہا جی میں اور میری بیٹی، میں اور میری بیٹی، جو بندہ اس اونٹنی کو قتل کر دے گا وہ چاہے تو مجھے لے لے، چاہے تو میری بیٹی لے لے۔ صالح علیہ السلام کی قوم کے 2 بدبخت آدمی اترے، ایک کا نام تھا مصدع، میم صاد دال عین مصدع، اور ایک کا نام تھا قزار، قاف کراچی قصور والا موٹا، قاف زال الف اور را، قزار۔ 2 آدمی تھے مصدع اور قزار۔ یہ دونوں ایک چٹان کے بھی چھپ کے بیٹھ گئے۔ جب اونٹنی آئی تو مصدع نے اس کو تیر مارا، اونٹنی رکی، اور جو قزار تھا اس نے اس کو تلوار سے قتل کر دیا۔ اب اللہ کے عذاب نے آنا تھا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم خدا کے عذاب کا انتظار کرو، آج بدھ کا دن ہے، کل جمعرات کو تم سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، عورتوں کے، مردوں کے، بچوں کے، بوڑھوں کے، اور جمعے کا دن ہوگا تم سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، ہفتے کا دن ہوگا تم سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد تمہارے اوپر آسمانی عذاب آئے گا۔ ایسا ہی ہوا، جمعرات کے دن آیا تو سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ توبہ کرتے، صالح علیہ السلام کو راضی کرتے، بجائے ان کو راضی کرنے کے اور بجائے توبہ کرنے کے ان نے مل کر مشورہ کیا کہ عذاب تو ہم پر آنا ہی ہے، اب صالح علیہ السلام کو بھی ختم کر دو، آنا تو ہے ہی، اس کو بھی ختم کرو۔ ہمارے لوگ یہی دماغ آج استعمال ہوتا ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار سزائے موت تو ہونی ہے نا، تو ایک کو مارا پھر بھی سزا، 2 کو مارو گے پھر بھی 2 ہے، چلو جی مار دو۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم والا گندا دماغ ہے۔ خیر انہوں نے مشورہ کیا، صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کے اوپر عذاب بھیجا، عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ پہلے زلزلہ آیا، پھر آسمان سے چیخ آئی، اور اس کے بعد یہ تباہ و برباد اس کے اندر ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، پہلے اللہ نے قسمیں اٹھا کر فرمایا کہ انسان کے مزاج میں گناہ کا تقاضا بھی رکھا ہے اور نیکی کا تقاضا بھی، اور خوش قسمت وہ ہے جو نیکی کے تقاضے پر عمل کرے، اور بدبخت وہ ہے جو گناہ کے تقاضے پر عمل کرے۔ آگے مثال کون سی دی ہے؟ حضرت صالح علیہ السلام کی بدبخت قوم کی۔ ان نے اپنے نفس کے تقاضے پہ عمل کیا اور اللہ کے موعظے کو جھٹلا دیا، اونٹنی کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ میں سوچ رہا تھا ان دونوں میں مناسبت کیا ہے۔ جب میں نے پورا واقعہ پڑھا تو اس کے بعد اندازہ و مناسبت کیا ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم کی بربادی کی وجہ اونٹنی کو ہلاک کرنا تھا، اور اونٹنی کو ہلاک کرنے کی وجہ 2 خوبصورت عورتوں کی سازش تھی۔ معلوم ہوا کہ سب سے بڑی بربادی جس دنیا میں آتی ہے وہ عورت کے ساتھ ناجائز تعلق کی وجہ سے آتی ہے۔ تباہی اور بربادی جو آتی ہے، خاندان اجڑتے ہیں، ادارے تباہ ہوتے ہیں، ملک برباد اور بدنام ہوتے ہیں، اس کی سب سے وجہ انسان کی یہ نفسانی خواہشات ہیں جو تباہ کرتی ہیں۔